میں ابھی راستے سے لوچا سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ لوچا سے میری مائیں میرے بزرگ پیدل چلتے ہوئے یہاں تک آ رہے تھے. یہ محبت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی. نہ کوئی ٹوٹو کی ضرورت تھی، نہ کوئی گاڑی گھوڑے کی ضرورت تھی. پیدل چلتے ہوئے سبھا میں آ رہے تھے. یہ جتاتا ہے کہ یہاں کی ماؤں نے، یہاں کے بزرگوں نے اور یہاں کے نوجوانوں نے کہ ٹھان لیا ہے کہ بس 11 تاریخ آنے دو، پتنگ چھاپ کے نشان پر ہم ووٹ دبائیں گے اور یہاں سے ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. پر ہمیں محنت جاری کرنا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے بیچ میں رہنے کی. میں نامپلی کا ودھائک ہوں، حیدرآباد کی ودھان سبھا ہے اور میں یہاں پر اویسی صاحب کے حکم پر آیا ہوں. اور اویسی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم بہادر گنج کے ہر پنچایت میں جاؤ گے، وہاں پہ بات کرو گے اور وہاں کے تکلیفات اور مشکلات تم خود سنو گے اور مجھے لا کر دو گے، تاکہ چناؤ کے بعد جب توصیف عالم جیت جائیں گے میں خود توصیف عالم کے پیچھے پڑھ کر ہر ایک مسئلے کا حل ڈھونڈ کر آپ کروں گا. اویسی صاحب نے یہ ذمہ داری بہادر گنج کے لیے لے لی ہے. میں مہیش پٹنہ پنچایت گیا، لوچا پنچایت میں پھرنے کا مجھے موقع ملا، رسندرا پنچایت میں کئی لوگوں سے ملاقات کیا. تعجب ہوتا ہے ہم آزادی کے بعد جن کو بھی ہم نے ابھی تک ووٹ دیا انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. آنکھ سے آنسو میرے نکلنا باقی تھے جب میں ان پنچایتوں میں پھر رہا تھا. میں جب مہیش پٹنہ گیا، کاری ٹولہ گیا، بھوج ٹولہ لوچا گیا، بھوجگاری گیا، سٹمیری گیا، پتھر گٹی گیا، ڈوڈرا گیا، دین ٹولہ یہاں پر جو جامع مسجد ہے یہاں پر بھی گیا. پریشان ہو گیا کہ ہمارے گاؤں کے گاؤں کٹ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا ہمیں نہیں ہے. ہماری تکلیف ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اے کانگریس کے ظالموں، اے راجد کے ظالموں، ان مسلمانوں نے ہمیشہ تمہیں ہی ووٹ دیا، تو بتاؤ تم نے ہماری کٹاؤ کے لیے کیا کیا؟ سب غریبے میں گیا، مدرسے تک کٹاؤ آ گیا ہے، اب پھر سیلاب آئے گا، ہمارا مدرسہ بھی خطرے میں ہو گیا. کیا کر رہا ہے یہ کانگریس کا سانسد بیٹھ کر؟ اس کے ہاتھوں میں کیا مہندی ہے یا پاؤں میں مہندی لگا کر بیٹھ گیا ہے؟ اسے یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ ستمیری کے مدرسے تک بھی کٹاؤ آ گیا ہے اور آگے اگر کٹاؤ ہوگا ہمارا مدرسہ تک چلے جائے گا. اے ظالموں، تم ہمارے مدرسوں کو تک نہیں بچا پا رہے ہو. مگر میں یہاں سے ستمیری کے ماں اور بہنوں اور نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں. میں جب کل وہاں پہ رات میں گیا، وہاں کے بزرگوں نے کہا کہ ہمیں بڑی تکلیف ہے، ہمارے گاؤں کے کٹاؤ ہو رہے ہیں، تو بس وعدہ کر دے کہ تو ہمارا کٹاؤ کے مسئلے کو اٹھائے گا. میں نے وہاں پہ وعدہ کیا کہ میں یہ بات اویسی صاحب کو بولوں گا، توصیف عالم کے پیچھے پڑھ کر وہ کام انشاءاللہ میں ضرور کراؤں گا. سلام ہے میری بہنوں کو، میری ماں کو. ستمیری سے بھوجگاری آتے ہیں، قریباً 25 کلومیٹر آنا پڑے گا ان کو ووٹ ڈالنے. میری ماں نے کہا تو فکر مت کر، ہم 25 کلومیٹر کیا 30 کلومیٹر چل کے جائیں گے مگر اویسی کو جتائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ فکر مت کر. تو حیدرآباد سے آیا اور اویسی کو کہہ دے کہ چاہے اویسی کے لیے ہمیں کتنا بھی چلنا پڑے ہمارے پاؤں تھکیں گے نہیں. اس بار ہم اپنے جھنڈے کو پاؤں کریں گے، اپنے اویسی کو کامیاب کریں گے اور توصیف عالم کو انشاءاللہ یہاں سے کامیاب کریں گے. یہاں پر دھیم ٹولہ جو یہاں سے اگر آپ سیدھا چلے جائیں کونے میں آتا ہے. ارے کانگریس کے سانسد، اے کانگریس کے زرخیز غلاموں، تم بس اویسی صاحب کے خلاف میں کب تک بات کرو گے؟ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اویسی صاحب کے خلاف بولو، اویسی صاحب کے خلاف بارے میں بولو، بی ٹیم بولو، سی ٹیم بولو. ارے ظالموں، بھیم ٹولہ کی جامع مسجد کے بنیادوں کو یہاں کا پانی چھو رہا ہے. اگر ہم وہ کٹاؤ کو نہیں روکیں گے ہماری جامع مسجد گر جائے گی. ارے ظالموں، اویسی صاحب کا پیچھا چھوڑو، پہلے ہمارے مسجدوں کو تو بچاؤ.
ارے تمہیں نہیں دکھائی دیتی کہ ہماری جامع مسجد تک پانی آ چکا ہے؟ ارے ہماری مسجدوں کی حفاظت کی ان کو فکر نہیں، ہمارے مدرسوں کے کٹاؤ کی ان کو فکر نہیں۔ یہاں پر سپینی میں میں جب گیا، میرے ساتھ کون تھے؟ وہاب تھا اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ ایک بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے ان کے، رو رہے تھے، سر پہ ٹوپی، سفید داڑھی اور رو رہے ہیں۔ میں نے کہا چاچا رو کیوں رہے ہو؟ مجھے کہا بیٹا میں تجھ سے کیا کہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، میرا پورا گھر کا گھر اس کٹاؤ میں بہ گیا۔ مجھ سے آگے کہا گیا کہ تمہیں 2 بیگھہ زمین دی جائے گی، آج تک کسی نے آ کر پھر سے مجھے نہیں پوچھا۔ میرا گھر نہیں ہے مجھے صحیح رہنے کو، میرے بیٹیوں کو، میرے بیٹے کو چھت دینے کے لیے، کیا اس لیے ہم نے ان ظالموں کو ووٹ دیا کہ ہمارے بزرگوں کے آنکھوں میں آنسو ہو؟ کیا ہم نے اس لیے یہ یادووں کے بیٹوں کو مکھیہ منتری کی کرسی دی کہ ہمارے بزرگ روئے، آنکھ پہ سے پانی بہائے؟ کیا اس لیے ہم نے ان کو کرسی دی اور طاقت دی تاکہ میرے ماؤں کے آنکھوں میں آنسو ہو، میرے بچوں کے سر پہ چھت نہ ہو؟ کیا اس لیے ہم نے ان کو ووٹ دیا؟ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں بے شک آپ کا ودھائک نہیں ہوں، میں نام پلی سے آیا ہوں توصیف عالم کے لیے محنت کرنے، اور میں نے توصیف عالم کو قریب سے دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے توصیف عالم اویسی صاحب کے وعدے پہ کھرا اتریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان گاؤں کے کٹاؤ کا معاملہ حل کریں گے، اور ہمیں حل کرنا ہوگا توصیف بھائی۔ ہم ان کے جواب دے ہیں، اگر یہ ہمیں چنتے ہیں اور ہم ان کا مسئلہ اگر حل نہیں کرتے تو شاید یہ حشر میں بھی ہمارا گریبان پکڑ لے۔ میں آپ کو انشاءاللہ ہمارے طرف سے پوری کوشش کی جائے گی کہ ہم آپ کے ساتھ ٹھہرے، ہم آپ کے ساتھ لڑے، اور اگر حکومتیں کس کی بھی بننے کو، مجھے یقین ہے اویسی صاحب کی پارٹی کے بغیر کوئی سرکار بنا نہیں سکتا، اگر پھر بھی بن جائے ہم چکا جام کر دیں گے، اور ان گاؤں کا مسئلہ حل کر کے رہیں گے۔ میرے بھائیوں میرے بہنوں فکر مت کرنا، بہت سارے نوجوان مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ویڈیو میں دیکھا ہے حیدرآباد میں لڑتے ہوئے، انشاءاللہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے لڑوں گا، مگر تم کو انصاف دلا کے لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم کٹاؤ کا مقابلہ کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔